اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر آدمی ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کفر کا انکار نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ ہم شرک تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، سب طریقہ ہے رب کو خوش کرنے کا، اور جو آدمی جس طریقے سے چاہے وہ عبادت کر لے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ جن کو لبرل کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو چھیڑو نہیں، کوئی مزار پہ جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے نا، اس طرح کی باتیں جو ملا جلا کر کے، یعنی آگ اور پانی کو جمع کرنے کی جو باتیں کرتا ہے، اور ان کو ملا کر کے چلنے کی، سب کو ملا کر کے چلنے کی جو باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہی اچھا ہے، باقی جو ہے وہ سب لڑائی جھگڑا لگوانے والا ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے، ان لوگوں کو ترک کرنا چاہیے۔ تو دین یہ نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین میں کہا پہلے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، اور وہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرنے والا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے پڑھیے کوئی، بسم اللہ۔ کہاں نہیں ہے کوئی پڑھنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین کی آیت سورہ توبہ کی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اور خاص کر کے یہاں پہ جو لوگ مراد ہیں وہ نصارہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے عبادت کرنے والے لوگوں کو، یعنی عبادت گزار لوگوں کو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا رب بنا لیا۔ احبار یہ جمع ہے حبرن کی یا حبرن کی، ہا کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زیر، دونوں پڑھ سکتے ہیں، حبر اور حبر دونوں، اس کی جمع ہے احبار، اور یہ ٹرم خاص طور پہ ہے نا یہود کے علماء کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، احبار ہے نا۔ اور نصارہ کہ یہاں یہ رہبان تھے، رہبان سے مراد عباد، عبادت کرنے والے، یعنی ان کے یہاں جو عبادت کا طریقہ تھا
उस तरीके के मुताबिक, यानी बगैर इल्म के कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले ये लोग थे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों ने अपने इबादत गुजारों को या अपने आलिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा रब बना लिया, और उसी के साथ साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपना रब बना लिया। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपना रब बना लिया। यानी नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अपना रब बना लिया। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, और उन्हें सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। गौर से समझिए आयत करीमा। मतलब ये हुआ कि ऐसा करना ये तौहीद के मुनाफी है। कैसे तौहीद के मुनाफी है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है दूसरों की इताअत से। अब इन लोगों ने, क्योंकि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, इन लोगों ने उनको माबूद बनाया। अब यहाँ आयत करीमा को समझिए। जब ये आयत नाजिल हुई तो यहूदियों के एक शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो मुसलमान हो चुके थे, गालिबन अब्दुल्ला इब्न सलाम। इन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में यह आयत है कि हमने अपने माबूदों को, हमने अपने उलमा को और अपने इबादत गुजार लोगों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया, जबकि हम लोग कभी ऐसा करने वाले नहीं थे, कभी उनको रब नहीं बनाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो लोग जिस चीज को हलाल करते थे तुम आंख बंद करके उसके पीछे नहीं भागते थे? और जिस चीज को वो लोग हराम करते थे, चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हलाल क्यों ना किया हो, तुम उन उलमा की बातों को कबूल ना करते थे? कहा ये तो करते थे। तो कहा यही तो रब बनाना हुआ, यही उनको रब बनाना हुआ। पता ये चला कि उलमा हो या उब्बाद हो, या जिनको लोग आज वली कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, मुजावर कहते हैं, बड़े पीर कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, उनके कहने के मुताबिक शरीयत के ऊपर अमल करना और जानबूझ करके अल्लाह ताला की हलाल चीजों को उनके कहने के मुताबिक हराम कर देना और हराम चीजों को उनके कहने के मुताबिक हराम कर देना, ये उनको रब बनाना है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की मुखालफत करना है। ये आयत, इसकी तफसीर इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल बाब के अंदर आपके सामने आगे आ रही है। वहां पर जब ये आयत आएगी तो इसके फिर एक एक शिक के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, और तकलीद के ऊपर यह आयत किस तरह से रद्द करती है और किस तरह से रद्द नहीं करती है, इन दोनों पहलू को वहां पर हम इसको उजागर करने की इंशाअल्लाहुल अजीज कोशिश करेंगे। यहां पर सिर्फ इतना जान लीजिए ताकि हम खल्त मबहस के शिकार ना हो, यानी कहीं ऐसा ना हो कि इधर का उधर और उधर का उधर हो जाए। इसलिए यहां जितना मकसूद है उतना हम आपके सामने बयान कर दे रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों को रब बनाने का मतलब उसमें कुछ कंडीशन है, कई एक कंडीशन है, उसको समझिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम में का कोई शख्स किसी आलिम में से किसी आलिम के पास जाए, यह अकीदा रखते हुए कि इस आलिम को यह हक हासिल है कि शरीयत में जो चाहे यह हलाल कर दे, जो चाहे यह हराम कर दे, इसको यह हक हासिल है। और उसके बाद वहां जाने के बाद हमने कोई मसला पूछा और उन्होंने क्या किया, उस मसले को जायज करार दिया, जबकि हम ये जान रहे हैं कि वो मसला नाजायज है। बावजूद इसके उस आलिम के कहने के ऊपर हमने अपना ये अकीदा बना लिया कि ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, अगरचे नाजायज की का इल्म आपको है, मालूम है कि वो चीज नाजायज है, लेकिन चलिए कह रहे हैं मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब हैं, बता रहे हैं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं होगी। ये कह करके आपने उसको, एक सेकंड,
تو جانتے بوجھتے اس عالم کے کہنے کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ وہ حرام کام تھا اس کو حلال سمجھ لیا، یا حرام کام تھا اس کو حلال سمجھ لیا. تو ایسا کرنے والا شخص مشرک ہے، اور اس کو کہتے ہیں شرکن فی الطاعہ. یہ لفظ پہلی مرتبہ آپ کے درس میں آیا ہوگا، اطاعت میں شرک کرنا. اطاعت میں شرک کرنا. اور ایسا کرنے والا شخص ملت سے بھی خارج ہے جی، دین اسلام سے بھی خارج ہے. یہ پہلا کنڈیشن ہوا. دوسری کنڈیشن کو دیکھیے، دوسرے نقطے کو سمجھیے. کوئی شخص آیا کسی عالم کے پاس اور اس عالم کی وہ اطاعت کر رہا ہے کسی حرام یا حلال ہونے والے مسئلے کے اندر، اور اس شخص کو یہ پتا ہے کہ اس عالم کے پاس دلیل ہے، اور وہ عالم جو بات کر رہے ہیں اس کے برخلاف بھی اس کو کچھ پتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ان کی بات مانتا ہے دلیل کی روشنی میں، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی معنی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے ہو تو جو جانکار ہیں، اہل علم ہیں، ان سے جا کر کے دلیل پوچھئے. اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ دلیل کی روشنی میں مسائل کی وضاحت کر دیں، ہے نا. یہ دوسری قسم ہوئی. اب تیسری قسم دیکھیے. کوئی آدمی کسی عالم کی اطاعت کر رہا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ عالم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو بات کہا ہے یا اللہ کے نبی کی بات ان کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ان کو فالو کرتا ہے اس لیے اس کی بات کو درست مان رہا ہے، صحیح مان رہا ہے، اور دل میں لیکن یہ عقیدہ ہے اس کا کہ نہیں اللہ کی بات ہی زیادہ درست ہے. مثال کے طور پہ سود کے اقسام میں سے کسی قسم کو کسی عالم نے حلال کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بس. ہم جان رہے ہیں کہ سود کی یہ قسم حرام ہے، لیکن چونکہ اس عالم نے فتویٰ دیا ہے، یہ کہتے ہوئے نفسانی خواہشات غالب آ گئی اور ہم نے وہ کام کر دیا. چلو ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا، اگرچہ حرام ہے لیکن ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ مسائل آ رہے ہیں سمجھ میں؟ کیا حکم ہوگا اس کا؟ صحیح. دو جواب ہمارے پاس آئے. ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. گنہگار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا جب وہ دل میں یہ خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین کی بات ہی درست ہے، لیکن شہوت کی وجہ سے، چاہت کی وجہ سے اور گناہ میں شیطانی حربے کی وجہ سے داخل ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص کافر تو نہیں ہوگا لیکن گنہگار ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت کے اندر آدمی مشرک کب ہوگا؟ جب یہ جان لے کہ عالم یہ بات کہہ رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تب بھی وہ عالم کے بات ہی کو درست مانے، اللہ رب العالمین کے بات کو پشے پشت ڈال دے، ہے نا، اور اللہ رب العالمین کے حکموں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ مشرک ہوگا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں شرک کرنے والا ہوگا. چلیے اس آیت کریمہ کی مزید تفصیل آپ کے سامنے ایک مکمل مبحث میں آئے گی آگے. اس کے آگے چلیے. اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے. آواز کیوں نہیں آتی ہے جی؟ ادھر سے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو بالکل میرے پاس. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے سب سے
بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسا شریک ٹھہراتے ہیں؟ یحبونہم، ان سے وہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرتے ہیں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے والذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی محبت ان کو اتنی غالب ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر کہ اللہ کے محبت کے سامنے کسی کی محبت کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے جی، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شرکن فی المحبہ۔ جیسے اوپر آپ نے پڑھا شرک فی الطاعہ، یہاں شرک فی المحبہ، محبت کے اندر شرک کرنا۔ توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت اس محبت سے مغلوب ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی محبت غالب ہو، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت کرے۔ یعنی جتنی محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے اس کو کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کو؟ جی جی۔ اب یہاں دیکھیے محبت کے اندر لوگوں کے کچھ کیٹیگری ہیں، درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے سرے سے محبت ہی نہیں کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، نہیں جانتا ہے تو کیا محبت کرے گا؟ تو ایسا شخص اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے شہوات کا غلام ہوتا ہے۔ اور یہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو ملحد ہوتے ہیں، ہے نا، انکار کرنے والے ہوتے ہیں رب العالمین کا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، آسمان زمین خود بخود، جس کو ناستک کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، وہی لوگ۔ ورنہ فطری طور پہ یہ باتیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فطری طور پہ آدمی رب کا محتاج ہے، اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ تو ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جو اللہ رب العالمین سے کچھ بھی یا کسی سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتے۔ دوسری محبت یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے کسی ایک سے محبت کر رہا ہے، اتنی محبت کہ اللہ رب العالمین کی محبت مغلوب ہو رہی ہے اور اس کی محبت غالب آ رہی ہے، اس کی محبت غالب آ رہی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، جاڑے کا موسم ہے، جی ہاں، فجر کا وقت، اللہ رب العالمین کی جانب سے پکارنے والا پکار رہا ہے، کہا الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آدمی سن رہا ہے لیکن چونکہ ٹھنڈی ہے، اٹھ کے جائے گا تو نفس پہ یہ بات گراں گزرے گی۔ اللہ سے محبت ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے، مغرب بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کر کے نفس کی محبت، جسم کے راحت کی محبت، جسم کی سکون، ہے نا، یہ اس کو غالب آ جا رہی ہے، وہ اٹھ کے نہیں جا پا رہا ہے۔ تو یہ آدمی اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے؟ اپنے نفس سے۔ اپنے نفس سے۔ یہاں ایک چیز دیکھیے جی، ایک دم کلیئر کٹ کنسپٹ ہے قرآن مجید کا، ہماری اور آپ کے شریعت کا۔ کچھ آدمی یار ہے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کہتا ہے آدمی اگر کوئی بات، تو شریعت نے لائن بنا دیا، 2 لائن ہے، اور کیجئے
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر آپ کی باتوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آپ کی بات نہیں مان رہے، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اس کو اور مزید وضاحت سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ما ينطق عن الہوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے جانب سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بول رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہی ہے، یا تو آپ وہی کو مانیے یا نہیں تو اپنے نفسانی خواہشات کو مانیے، بس اس کے علاوہ تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی چیز کو آپ فٹ کیجئے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کے اوپر، یا تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، یا نہیں تو آپ اپنی نفسانی خواہشات کو مانیے کہ یہ زیادہ آج کے زمانے میں فائدہ مند ہے، یہ دینے سے زیادہ فائدہ ہوگا، یہ دینے سے زیادہ نقصان ہوگا، جو آپ کو مرضی ہے وہ آپ مان لیجئے، آپ وہی کے پیروکار نہیں ہوئیے گا۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ سر۔ جی اور یہاں آدمی لاکھ بہانہ کر لے، جو کہنا ہو کہہ لے، جیسی جتنی بات بنانی ہو بنا لے، چاہے جتنے بڑے مولوی کا فتویٰ کیوں نہ لے آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ما ينطق عن الہوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفسانی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، آپ کیا بولتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحی، یا تو خواہشات نفسانی ہے یا وحی الہی ہے۔ قبول اگر آدمی کو کرنا ہے تو وحی الہی کو قبول کرے، اور نہیں قبول کرنا ہے تو کس کو قبول کرے؟ بولے نفسانی خواہشات کو قبول کرے۔ دونوں کے درمیان تیسری اور کوئی بات نہیں ہے، تیسری اور کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جی تو کہا کہ دوسرا نقطہ یا مراتب اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے لوگوں کا میں سے دوسرے کا مرتبہ یہ ہے، دوسرے کا مرتبہ یہ ہے، کس کو نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں لکھ کے بھیجتا ہے، کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں شیخ، وہ کوئی بول رہے ہیں کہ فجر نماز جو نہیں پڑھے گا وہ مطلب وہ بھی شرک ہو جائے گا، تو ہم بولے وہ ماشاءاللہ، تو آپ شرک جواب نہیں بھی ہوگا۔ دے رہے ہیں۔ نہیں شیخ، مطلب کہ وہ شرک بول رہے تھے اس لیے منع کر دیا۔ تو اب وہ مشرک نہیں ہوگا جو چھوڑ رہا ہے؟ مطلب نماز کو چھوڑنے والا مطلب کبیرہ کا مرتکب ہوگا نا شیخ؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا شیخ۔ جی جی پڑھے یار اس اب کے تو بعد۔ لگ رہا آپ لوگ مفتی بھی ہو گئے یار، اب ہم بیٹھتے ہیں آپ پڑھائیے، کیسا رہے گا؟ ہم بار بار بتائیں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت ہم آگے کریں گے، اس آیت کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ ہم خود ڈر رہے ہیں آپ کو اس مسئلے میں لے کر جانے کے لیے، جب تک ہم آپ کے ذہن کو نہ تیار کر دیں، اور آپ لوگ ہیں کہ دھکا دھک ادھر کودے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی بات پڑھنے، کوئی بات سمجھنے کا ایک منہج ہے، ہم اس منہج سے، اس ٹریک سے آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی دن میں پڑھ کر کے نہیں کتاب ختم ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ فتویٰ دینے میں ہم چپ ہیں، لیکن ادھر سے دھڑا دھڑ لکھ کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ نہیں کیجیے ایسا، غلط ہے، غلط ہے۔ اور عامر صاحب، آپ کے علم کے لیے میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت کا کیا جواب دیجیے گا؟ آپ نے تو لکھ دیا کہ نہیں، وہ شرک نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیے اس کے بارے میں۔ بالکل بالکل، اسی لیے کوئی سوال آ رہا ہے، اگر آپ ہم چھوڑ دے رہے ہیں اس کو، تو سمجھ جائیے کہ اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ جانے دیجیے، اتنے دن سے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا ٹیکنیک سمجھیے، باتوں کو جانیے۔ ہم ذہن ایک طرف سے، کوئی اچانک کوئی چیز قرآن مجید ایک ساتھ نہیں نا اتر گیا جی، ایسا دھیرے 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 باتوں کو ہم وہاں تک لے کر جائیں گے،
اور اتنا یقین رکھیے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہم کو امید ہے کہ کوئی بات جو آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہوگی وہ بات ہم چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو اللہ تعالی ہم کو معاف کرے، لیکن جتنی ہم جس تفصیل سے آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں ہم بار بار بول رہے ہیں، جس آیت سے گزر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفصیل ہم لوگ الگ سے پڑھیں گے، اس کی تفصیل ہم لوگ الگ سے پڑھیں گے، یہاں جو مطلوب ہے اتنا جان لیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسری قسم آئیے، کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، اور دوسرے کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک آپ کو مثال دیا، بس جیسے فجر کی اذان ہو رہی ہے، نفس یہ چاہ رہا ہے کہ بستر نہیں چھوڑیں گے، باہر بہت ٹھنڈی لگے گی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مسجد تک جائیں گے ٹھٹھر جائیں گے، یہاں رہتے ہیں 7 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے، کیا ہے 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہے۔ تو ہم بس خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی محبت یہ تھی کہ آپ اٹھ کر کے جا کے مسجد میں جاتے، کیونکہ وہ مؤذن جو اذان دیا ہے وہ کس کے حکم سے دیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے۔ وہ کہاں اللہ بلا تعالیٰ رہا کا ہے؟ حکم سے۔ اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور آپ ہمیشگی کی آرام کو چھوڑ کر کے یہ 2 گھنٹے کے آرام کے لیے بستر پہ پڑے رہ گئے، تو کس سے آپ کی محبت زیادہ ہوئی؟ نفس سے۔ نفس سے۔ نفس سے ہوئی۔ بس خالی اسی کو اتنا ہی یہاں پہ سمجھیے، بس اس سے زیادہ اور مت سمجھیے، اتنا ہی سمجھیے، پھر آگے جہاں سمجھنے کی بات ہوگی وہاں ہم سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہی بات سمجھ میں؟ بے شک۔ اسی جی۔ لیے اللہ رب العالمین کے باتوں کو چھوڑ کر کے لوگ، کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے، کوئی مولوی کوئی ولی جس کو وہ اپنے طرف سے سمجھتے ہیں، اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والا شخص مشرک ہے، ایسا کرنے والا شخص مشرک۔ مشرک ہے، لکھ لیجئے گا، ایسا کرنے والا شخص مشرک ہے۔ نمبر 3 یعنی تیسرا درجہ، آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بھی کسی سے محبت کر رہا ہے، لیکن دونوں کی محبت برابر برابر ہے، اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت بھی پیرلل ہے، ساتھ ساتھ۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک فی المحبہ۔ شرک ہوگا۔ کچھ لوگ راستہ نکالتے ہیں، دیکھو ہم فلاں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، کہتا ہے نہیں کہتا ہے جی؟ جی۔ کہتا ہے۔ جی۔ تم کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، محلے کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں، قوم کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ پہل کا کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہو تو ہو، یعنی یہ جو دوسرا والا دوسرے نمبر پہ جو آیا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ ناراض ہو تو ہو، محلہ ناراض نہ ہو۔ یہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بیچوں بیچ رکھنا چاہ رہے ہیں، تیسرے نمبر والے، یار دونوں کے درمیان بیلنس کر کے ایک ایسا راستہ نکالو دونوں چلے گا ٹھیک، دونوں کو خوش کرنے، دونوں کی محبت برابر برابر رکھنے کے چکر میں یہ بھی دوسرے ہی قسم سے جا کر مل جائیں گے، مشرک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مشرک۔ ایسا کرنے والا بھی مشرک ہوگا۔ اور یہ سب کے سب شرک کا کیا نام ہوگا جی؟ شرک فی المحبہ۔ شرک فی المحبہ، فی المحبہ، محبہ نہیں، ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں نا، محبت ہے کہ محبت ہے جی؟ فتح ہے شیخ، محبت، پتہ ہے، محبت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت منی ولتطلع علی علی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں، محبت بولنا ہی نہیں آتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ
محبتا منی. محبتا منی، میم کے فتحے کے ساتھ. بہرحال چلیے، یہ کون سا درجہ ہوا؟ تیسرا درجہ ہوا. تیسرا درجہ ہوا، یعنی آدمی اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، مخلوق سے بھی محبت کر رہا ہے، اور دونوں سے سیم محبت کر رہا ہے. کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا. اب آئیے چوتھا مرتبہ پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا. تیسرا مرتبہ یہ ہے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر کے محبت. کسی کی بھی بات آ جائے، کہا نہیں اللہ نے یہ کہا، ہم اور دائیں بائیں ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس. ارے بابو کچھ زمانہ کو دیکھو، ارے بابو دنیا کو دیکھو، ارے بابو دنیا بدل گیا ہے، ارے لوگ بدل گئے ہیں، کیا کہیں گے تم کو، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں، تم کو کنجوس کہیں گے، تم کو فلاں کہیں گے، تم کو جو کہنا کہہ دینا. ہم کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا اللہ رب العالمین کے محبت کے سامنے ہم کسی کو کوئی خاطر میں نہیں لانا چاہتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو موحد ہے اور مسلم ہے. اب ہم میں سے ہر شخص یہ چاروں کیٹیگری میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے، وہ کہاں فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ 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 اللہ